کنکریاں ماری بڑے جمرہ کو، آپ نے قربانی کیا۔ اس کے بعد مختصر میں سر کے بال کو مڈوانا ہے یا پورے سر کے بال کو چھوٹا کروانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڈوانے والوں کو مغفرت کی دعا دی 3 مرتبہ اور رحمت کی بھی دعا دی ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے۔ میرے بھائی، سر کے بال مڈوا لینے کے بعد آپ کو تحلل اصغر حاصل ہو جائے گا، یعنی آپ چھوٹے سے حلال ہوں گے۔ وہ کام جو احرام کی وجہ سے، جس احرام کی بنیاد پر جو چیزیں حرام ہوئی تھی وہ حلال ہو جائیں گی، سوائے بیوی کے قریب جانے کے، جو کہ طواف افاضہ کے بعد حلال ہو۔ تو احرام کا لباس آپ اتار سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو طواف کرنی ہے، طواف افاضہ۔ طواف افاضہ حج کا رکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب چاہیے کہ وہ اپنے جسم کے میل کچیل صاف کریں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظر کو پوری کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور بیت عتیق یعنی خانہ کعبہ کا وہ طواف کریں۔ تو خانہ کعبہ کا طواف کرنی ہے سر کے بال مڈوا لینے کے بعد۔ یہ طواف افاضہ ہے جو کہ حج کا رکن ہے۔ میرے بھائیوں، طواف افاضہ کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ پھر صفا اور مروہ کے درمیان آپ کو سعی کرنی ہے، اور 11 کی راتیں مینا میں ہی گزارنی ہے۔ 11 اور 12 کی راتیں مینا میں گزارنا واجب ہے۔ اچھا، سب سے یہ بیان کر دیا جائے کہ یوم النحر کے 4 کام یاد رکھا جائے۔ یوم النحر کے 4 کام: ایک کام کنکریاں مارنا، دوسرا کام قربانی کرنا، تیسرا کام سر کے بال مڈوانا ہے نا، قربانی کرنا، جمرہ کو کنکریاں مارنا اور قربانی کرنا، طواف کرنا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ یہ 4 کام ہیں۔ تو میں نے بیان کیا کہ 11 اور 12 کی راتیں مینا میں گزارنا واجب ہے، اور 13 کی راتیں مینا میں گزارنا اور 13 کے دن میں جمرات کو کنکریاں مار کر واپس لوٹنا یہ افضل طریقہ ہے۔ تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہے ایام تشریق میں۔ سب سے پہلے چھوٹے جمرہ کو کنکریاں مارنی ہے، 7 کنکریاں، اور ہر کنکری کے ساتھ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر درمیانے جمرہ کو کنکریاں مارنی ہے۔ چھوٹے اور بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ کی طرف رخ ہو کر آپ کو دعا کرنی ہے ہاتھ اٹھا کر۔ پھر اس کے بعد بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنی ہے۔ بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کرنا مسنون نہیں ہے۔ اور جمرات کو کنکریاں مارتے وقت یہ نہیں سوچیں کہ آپ یہ یہاں پر شیطان کھڑا ہوا ہے اس لیے جوتا چپل پھینک کر ماریں، جیسا کہ بہت سارے لوگ ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں یا زبردستی پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پر صرف کنکریاں ہی مارنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مناسک ادا کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے بڑے جمرہ کے پاس شیطان کو دیکھا۔ جمرہ کے پاس کس کو دیکھا؟ شیطان کو دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کنکریاں ماری۔ پھر دوسرے جمرہ کے پاس دیکھا، وہاں پر بھی آپ نے اسے کنکریاں ماری۔ کنکریاں جو ماری تو وہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ پھر تیسرے جمرہ کے پاس دیکھا تو وہاں بھی آپ نے کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ میرے بھائیوں، تو یہ جمرات کو کنکریاں مارنے کی بات ہوئی۔ سب سے آخری کام کیا ہے؟ سب سے آخری کام ہے طواف وداع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے وطن کو واپس نہ لوٹے
یہاں تک کہ وہ طواف وداع کریں۔ آخری طواف کر کے ہی آپ کو واپس لوٹنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ بہت سارے لوگ جن کا عقیدہ خراب ہے وہ طواف وداع کرنے کے بعد الٹے پاؤں واپس لوٹتے ہیں، پچمڑیا نہیں گھومتے ہیں، پیچھے نہیں رکھنا چاہتے ہیں کعبہ شریف کو، الٹے پاؤں واپس لوٹتے ہیں۔ تو یہ سب غلط طریقہ ہے جو کہ نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ تو جس چیز کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ زیرو بٹے سناٹا۔ اس لیے جو چیزیں ثابت ہوں اسی پر عمل کیا جائے۔ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ تم مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں اس سال کے بعد اگلا سال زندہ نہ رہ سکوں۔ تو حج کے مناسک، حج کے طریقے سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو دلچسپی نہیں مل رہی ہو اور سیکھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہو، مزہ تو ایسے بھی قرآنی باتیں یا اسلامی باتیں سننے میں نہیں آتی ہیں، لیکن یہ اس کا سیکھنا اور جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ بغیر سیکھے اگر وہاں دوڑ جائے آدمی تو الٹی پھلٹی حرکتیں کرنا شروع کر دے تو پھر وہاں مذاق اڑے، اور پھر حج کے صحیح طریقے بھی وہ اختیار نہ کرنے کی بنیاد پر اس کا حج نہ ہو سکے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ حج کے طریقے سیکھ لیا جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم تمام لوگوں کو حج مبرور نصیب فرمایا، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا